السلام علیکم، عنایت اللہ خان ایک بار پھر آپ یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ جنرل فیض حمید شہ سرخیوں میں انڈین میڈیا نے دنیا کو سر پہ اٹھا لیا۔ سوشل میڈیا بھی انڈیا کا پاگل ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ایک دم جنرل حمید، جو کوئی بھی افغانستان جاتا ہے تو وہ چپکے سے جا کر ملتا ہے، خواہ وہ وزیر ہو یا جنرل ہو یا CIA کا کوئی رہنما ہو، لیکن فیض حمید اس طرح کیفیٹیریا میں سامنے آ گئے اور وہاں پر موجود تھی لینسے ہیم، جو کیفیٹیریا میں داخل ہوتی ہوئی اس نے ہیلو ہائی کیا اور جنرل حمید کو اور اس سے پہلے جنرل حمید کو ویلکم ڈرنک بھی دیا گیا، جو پوری دنیا کی میڈیا نے اس کو کور کیا۔ لینسے ہیم نے جنرل صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کی طالبان نمائندوں سے ملاقات ہوگی، تو جس پر جنرل صاحب کا جواب تھا کہ یہ کام طالبان کا ہے اور جیسے وہ چاہیں گے ہم اس طرح کریں گے، اور ہماری بیچ جو تعلقات ہیں وہ کوئی اتنے معمولی نہیں ہے کہ ہمیں ویسے ہی آگے ہم افغانستان، یہاں جو کچھ ہوگا ہم افغانستان کے امن کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس وقت سفیر جو ہے منصور، پاکستانی سفیر، اس نے جمپنگ کی اور باقی باتیں اس نے پوری کر دی۔ لینسے ہیم پوچھتی ہے کہ آپ طالبان حکومت کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں۔ اس وقت منصور احمد خان نے دوبارہ جمپنگ کی اور کہتے رہے کہ پاکستان اور طالبان افغانستان میں امن کے لیے کام کرتے رہیں گے، اور نامہ نگار کی طرف دیکھ کر ہنسی نظروں سے کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، افغانستان میں سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اب یہ معمولی سی بات نہیں ہے، یعنی لوگوں کے دلوں پر یہ بہت بھاری گزر رہا ہے۔ یہ وقت جو ہو رہا ہے اس وقت، مثال کے طور پر افغانستان میں جو امن کی باتیں چل رہی ہیں اور پاکستان کا جو کردار ہے اس پر دنیا بالکل، یعنی یہ سمجھیے کہ جو پاکستان کے دشمن ہے یا افغانستان کے جو خیر خواہ نہیں ہے وہ ان کو آگ لگی ہوئی ہے۔ تو حکومت فارمیشن کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ کچھ اختلافات ہیں۔ اب دیکھیں، جب کوئی نئی حکومت بنتی ہے تو اس میں عہدوں پر، اس میں وزارتوں پر بہت کچھ، اس میں اداروں کے سربراہوں پر کوئی بات چیت ہوتی ہے، تو اس بات چیت کو یہ نام نہ دیا جائے کہ وہ ان کے درمیان کوئی اختلافات ہے۔ اس میں ملا محمد عمر کے جو بیٹے ہیں یعقوب صاحب، اس کے درمیان اور عبدالغنی برادر کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، یہ اس کو انڈیا زیادہ تر ہوا دیتا ہے۔ ملا یعقوب سمجھتے ہیں کہ جو لوگ افغانستان میں بیٹھ کر افغانستان میں آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، پہلا حق ان کا ہے، اور اسی طرح پھر عبدالغنی برادر نے یہ کہا کہ جو لوگ ایپیسیلیٹر یعنی کہ جو بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، قطر میں بیٹھ کر ایپیسیلیشن کر رہے تھے، تو ان کا بھی بڑا حق بنتا ہے۔ تو دونوں باتیں صحیح ہے، کیونکہ دونوں نے اپنا کام اچھے طریقے سے کیا ہے کہ جو لوگ قطر میں موجود تھے انہوں نے بھی دنیا کے ساتھ جو انٹریکشن کی ہے وہ بڑی کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور انہوں نے دنیا کو باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ افغانستان میں طالبان کو آپ لوگ شکست نہیں دے سکتے، بات چیت کے ذریعے آپ بات کا حل کریں گے، آپ کے پاس نجات کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ انٹریکشن کوئی معمولی بات نہیں تھی، تو جس پر جنرل فیض حمید کے درمیان تصفیہ کرنا، اسی موضوع پر یہی جو اب جنرل حمید کا جو دورہ ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کے درمیان تصفیہ ہونا چاہیے، اگر کوئی معمولی اختلاف بھی ہے تو اس کو بھی دور کیا جائے گا۔ تو بڑی کوئی اختلافات تو ہے نہیں افغانستان کے حکومت فارمیشن کے طرف۔ اب جو CIA کا چیف ہے اس نے بھی کابل کا دورہ کیا اور ملا غنی برادر سے ملاقات کی، جو پبلک نہ ہوئی، لیکن فیض حمید کے ملاقات کو عام کیا گیا، اہمیت بھی دی گئی اور دکھایا بھی گیا۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پر عوام کو نظر کچھ اور آتا ہے اور کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا طالبان کی طرف دیکھیے کہ طالبان نے اس وقت جو پنجشیر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، تقریباً پنجشیر کو
فتح کرنے میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ رات کو جو خبر آئی تھی اس پر میں معذرت کرتا ہوں کہ وہ مکمل طور پر ہو گیا، مکمل طور پر نہیں ہوا لیکن بہت معمولی سا حصہ رہ گیا، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن بات کرتے ہیں اس ملاقات کو کہ جو بھی آیا تو اس کو اس ملاقات کو یا اس دورے کو خفیہ اس لیے نہیں رکھا گیا کہ اس وقت جو ملک افغانستان کے لیے سب سے اہم ہے وہ پاکستان ہے۔ یہ ایک میسج تھا جو دونوں کی طرف سے دنیا کو دیا گیا، یعنی جنرل فیض حمید کے اس دورے کے میسج کو، یعنی کہ ہوٹل کے کیفیٹیریا میں اس کی ایک پروٹوکول ہوتی ہے، لیکن انہوں نے پروٹوکول کو توڑ دیا کیونکہ یہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ دونوں ایک ہی طرح سوچتے ہیں، ایک ہی ملک خود کو تصور کرتے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ راولپنڈی اور اسلام آباد آتے ہیں، قطاریں لگی رہتی ہیں، ان میں جنرلز، وزراء، صحافی، تھنک ٹینک سے یہ سب ملاقات کی خواہش کرتے ہیں۔ اس سے پاکستان کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ یعنی دیکھیں یہ کتنے لوگ آتے ہیں پاکستان، پنڈی اور اسلام آباد میں جا کر ملاقاتیں کرنے کے لیے، سر توڑ کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی ملاقات اس طرح آسانی سے ہوتی نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے 74 سال میں کہ اتنی بڑی اہمیت ہوئی ہے پاکستان کی اور پاکستان کی وزیر اعظم کی اور افغان طالبان لیڈروں کی۔ تو اب یہ جو 74 تاریخ میں دنیا میں پہلی دفعہ پاکستان سے التجا کی جا رہی کہ ہماری شہریوں کو نکالنے میں ہماری مدد کی جائے، یہ سب کچھ ان 20 دنوں میں ہوا۔ اس پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بھی اس میں موجود ہے۔ اب وہ اپرچونٹی کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں خواہ انڈیا کے کہنے پر یا انڈیا کی بڑی مارکیٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں FATF میں ڈال دیا ہے، کیونکہ جو 28 نکات ہیں اس میں تو 27 ہم نے پوری کی ہے، تو پھر ہمیں گرے لسٹ میں کیوں ڈالتے ہو؟ اور پھر انڈیا نے خود اعلان بھی کیا کہ ہم نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا ہے اور اس کو انشاءاللہ ریڈ لسٹ تک پہنچا کے رہیں گے۔ تو اب یہ ایک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے پیدا ہوئی ہے کہ شاید یہ گرے لسٹ سے گرین لسٹ میں چلا جائے گا۔ انڈیا میڈیا حکومت پاکستان طالبان کی مدد کرنے پر بالکل پاگل ہو چکا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ جو پاکستانی میڈیا ہے یہ طالبان کی اتنی حمایت کیوں کر رہا ہے، پاکستان کی اتنی حمایت کیوں کر رہا ہے، ہم تو کہیں کے نہ رہے۔ یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جو پوزیشن انڈیا کی ہے وہ دنیا میں کسی اور بدنصیب ملک کی نہیں ہے، جن کا ابھی اس وقت ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی انڈیا اپنے سے بہت دور چلا گیا، اپنے جس کی جو خود کو طاقتور سمجھتے وہ طاقت تو چھوڑیے، وہ تو اب فیس کرنے کی بھی قابل نہیں رہے۔ ہر جگہ انہوں نے اربوں ڈالر کی مطلب افغانستان میں سرمایہ کاری کی، وہ بھی چلی گئی، اور ہر جگہ ان کے کونسلیٹ موجود تھے جہاں سے پاکستان پہ حملے ہوتے تھے، اور یہی ان کا مقصد تھا کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھا جائے اور معاشی طور پر تباہ کیا جائے، اور جب ملک معاشی طور پر تباہ ہو تو اس کو شکست دینا کتنا آسان ہو جاتا ہے، جیسے سوویت یونین کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی انہی افغان لوگوں نے کیا تھا۔ لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے، یہاں پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا ہے، اور انڈیا میں 17 تحریکیں چل رہی ہیں آزادی کی۔ اب جو سعید علی گیلانی کی وفاتگی کے بعد آپ دیکھتی جائیے کہ کتنے اور سعید گیلانی پیدا ہوں گے انڈیا میں، اور ان کا جینا دوبر کر دیں گے، اور آخر کار یہی طالبان بھی ان کا ہیلپ کریں گے، اور انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ اب آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں یہ جو ہمارا، اس کو بھی آپ جنرل ہی کہہ سکتے ہیں، یہ چودھری نثار صاحب جو ہے، چودھری نثار نے اس وقت کیا کہا تھا کہ جب میں اگر نوکری کروں گا تو بچوں کی نہیں کروں گا۔ اس نے کیا بات کی تھی کہ بیگم، یعنی یہ جو کیا ہے مریم نواز، کہ میں مریم نواز کی نوکری نہیں کروں گا، بچوں کی نوکری نہیں کروں گا۔ اور آج اس نے جو بیان دیا ہے، اس نے جو انٹرویو دیا ہے سلیم صافی کو، ایسے لوگوں کا انٹرویو اکثر ہوتا ہے سلیم صافی کے ساتھ، وہاں پر اس نے جو باتیں کی ہیں تو میرا تو کوئی اختلاف نہیں ہے، میرے تو سب کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے، اور بس جو وقت تھا وہ گزر گیا، اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں وہ دہرا دوں کہ بچوں کے ساتھ میرے کیا
مطلب میری کیا عزت ہوگی اگر بچوں کے نیچے میں کام کروں گا. اور اب وہ خود کہتا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ میرے اچھی تعلقات ہے، اس پوری فیملی کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہے. اب وہ بچی نہیں رہی، وہ اس سے بڑی ہو گئی. یعنی یہ ہے وہ چودھری نثار. اس کا مقصد تھا کہ مجھے پی ٹی آئی والے گلے ملا لیں گے، مجھے عثمان بزدار کی جگہ چیف منسٹر بنا لیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے خیالات تھے. اور ایسے خیالات کے لیے، ایسے انٹرویو کے لیے یہ جو شخص ہے جس کا نام سلیم لفافی ہے، وہ تو موجود رہتا ہے ہر وقت اس کے لیے. تو اب ان لوگوں کا دور ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ یہ جو کہتے ہیں کہ انتخابات جلد ہوں گے، ہاں جلد ہوں گے، لیکن وہ اتنی جلدی نہیں ہوں گے. عمران خان کا اپنا ایک فیصلہ ہے، تھوڑا سا ریلیف عوام کو ملے اسی وقت وہ الیکشن کرا دے گا. کیونکہ اس وقت جو اس کی طاقت ہے وہ طاقت بہت کمزوری کی طاقت ہے. یعنی اس کی اتحادیوں کی وجہ سے اس کی حکومت قائم ہے. یعنی اس کے پاس سمپل میجارٹی کے لیے بھی جو 28 ممبر ہونے چاہیے وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے. اور حکومت ماشاءاللہ وہ جیسے چلا رہا ہے، اگر کسی اور کے پاس یہ 3 میجارٹی ہوتی، یعنی سمپل بھی نہ ہوتی جس طرح عمران خان کے پاس ہے، تو وہ ملک کو کیسے چلاتا اور مہنگائی کا شکل کیا ہوتا، اس سے 10 گنا زیادہ ہوتا. یہ میں بار بار کہتا ہوں. اس کی وجوہات ہے، اور وجوہات آپ کے سامنے میں شیئر کروں کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے انہوں نے ملک کو تباہی کے کنارے چھوڑ کے، یعنی بلکہ تباہی کے اندر چھوڑا تھا، کہ کنارے نہیں چھوڑا تھا، اندر چھوڑا تھا. اور اس شخص نے اپنے یعنی دن و رات کی محنت اور اپنی مالداری کی وجہ سے وہ ڈیپیسٹ بھی ختم کیا، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی ختم کیا. اب جو عوام کی خدمت ہے، حقیقت میں جو مہنگائی ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ کو 2-4 مہینے بعد یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اس سے بھی یہ حکومت درست طریقے سے کام کر رہی ہے. اب تک اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ولاگ میں. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ عام لوگوں تک میری بات پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.